نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی درود پاک کو پڑھ کر اگر ایک مرتبہ پڑھ کر اگر اسے ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر لگانے سے چہرہ نور ہو جاتا ہے، چہرے پر تر و تازگی اور نور آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے سردار آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم گساروں کے غم گسار، فقراء کے سہارا، یتیموں کے سہارا، غلاموں کو عزت دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ امت کی تو بات ہی کچھ اور ہے، امت کی بات تو کچھ اور ہے، پیارے آقا کے انداز بھی کچھ اور ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ جیسا نہ اس دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا، اور امت اس پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازا ہے کہ ہمیں ایک پیارے آقا اللہ نے عطا فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا، نہ کوئی پیدا ہوگا نہ ہوا، میرے پیارے آقا جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لیے نور ہی نور پیدا ہوئے۔ اس دنیا میں ظلمت کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں ظلمت کی بدلی چھٹ گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ واہ کیا ہی مقدس ہیں میرے پیارے آقا، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی سردار ہیں، سلطان ہیں، تمام انبیاء کے تمام نبیوں کے سلطان ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چہتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ پروانہ اس محفل نور سے اٹھ چکا تھا، جہاں عشق اندلیب کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان گرم میں ہزاروں پھول کھلتے تھے، ہر ہزاروں پھول میں سے ایک پھول آج مرجھا گیا تھا، ہر طرف سوگوار مایوسوں کا شام ڈھلنے والی تھی۔ بھیگی بھیگے ہوئے پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گساروں کا ہجوم گلیوں میں امٹ پڑا۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لحد میں خود تشریف فرما گئے اور اپنے پیارے نورانی ہاتھوں سے اپنے صحابی کو اس لحد میں اتارا اور فرش خاک پر سلا دیا۔
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادائے رحمت پر سب نازاں تھے. سب ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کاش مرنے والے کی بجائے ہم مر جاتے. اور آج ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے نورانی رحمت بھرے ہاتھوں سے ہمیں اس لحد میں اتارتے. اور اس طرح عالمگی تھی کہ یہ مسافر اپنی راہ سفر کو جا پہنچا اور اپنی خوابگاہ سے وہ قدم بھی نہ چلنا پڑتا. جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئی. جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئے. سبحان اللہ. اس جنازے کی کیا ہی باتیں ہیں, کیا ہی انداز ہیں, کیا ہی گفتگو ہے اس پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی, جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی آ جائے. سبحان اللہ. اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا ہے. مراسم میں تدفین سے جب فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس کی طرح واپس ہوئے. جو ہی دولت سرائے اقبال میں ایک قدم رکھا, ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نشست قلب مدح سے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا. روح زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا گنچا کھل اٹھا اور چشم نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی, جس کے گوہر دندان میں ہر طرف جود سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھیں. اس کے جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیات حیران تھی. زبان خاموش تھی لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب تھی. آپ حضرت ام العائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن کو دیکھتی اور کبھی رخ پر نظر ڈالتی. اس عالم تخیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بالکل قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن شریف کا جائزہ لیتی ہوئی, جب آج ان پر اس طرح کا حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی. اندر ہی اندر دل کا عالم ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. عائشہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اثر بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے جو تمہاری نگاہوں سے ہٹ نہیں رہا, ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر کبھی بھی اس طرح تجسس کے ساتھ یا حیرت کا عالم نہیں ہوا. اس سوال پر ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور از طرب لہجے میں عرض فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے. مدینے کے ساری ندی نالے جو تھے وہ جل تھل ہو گئے ہیں. ہر طرف سیلاب امڑ آیا, لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ تھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں محفوظ رہنے کا کوئی سما ہی تھا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اتنی موسلادھار بارش میں کہاں چھپے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. آپ
کہ نہ بالوں میں کوئی نمی ہے، نہ جسم پر یا پیرہن پر کوئی بھی نمی نہیں، نہ ہی بارش کا کوئی قطرہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی ہی نہیں مل رہی۔ اس عالم تخیل میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ یہ جواب سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعی غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن اس کے میں حقیقت کا پردہ اٹھاؤں کیا؟ میرے جانے کے بعد اے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا کہ میرے جانے کے بعد کیا تم نے میرے کپڑے کو استعمال کیا جو چادر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے لیے لے کر آئے تھے اور اس میں وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا تم نے اپنے سر پر اوڑھ لی تھی چادر یمنی کو؟ کیا تم نے سر پر رکھا؟ تو آپ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد میں نے اسے اپنے سر مبارک پر رکھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ یہ وہ بارش نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے اور ندی نالوں میں پانی بہتا ہے اور کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، وہ بارش نہیں ہے۔ جب تو نے میری چادر سر پر رکھی تو ہزاروں پردے عالم غیب کے اٹھ گئے اور اس پر میری تمام آنکھوں نے عالم اقدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا جو میرے اوپر رحمت برس۔ میرے نورانی جسم سے جو ہی مس ہونے والا چادر کو تو نے اپنے سر پر رکھا، تم نے اپنے آنکھوں سے اس نورانی بارش کو محسوس کیا اور عالم غیب میں جو مجھ پر نوری رحمت بارش برستی ہے وہی تو نے دیکھا۔ اللہ اکبر! کتنی ہی پیاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چادر جو جسم پر مس ہونے والی کا معجزہ ہے۔ اس طرح اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھل گئے، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! وہ پیاری ہستی کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے غیب کی خبریں دی، عالم غیب کے جاننے والے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو آنے سے پہلے خبر دے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا، نہ آئے گا، نہ ہوگا، نہ آنے والا ہے۔